السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ آیت نمبر 1 سورہ قمر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس کے اختتام پہ سورہ نجم اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی تھی، اور آج سورۃ القمر ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی سورت کے آغاز میں اس سورت کے مضامین کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ یہ جو سورۃ القمر ہے، یہ بڑی ایک ڈراوے کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب صورت ہے، کیونکہ یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بشیر کی بھی ہے اور نذیر کی بھی۔ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا، کوئی بھی انسان جو ہے، اس کے اندر یہ دو پہلو رکھے جاتے ہیں، اللہ کریم نے فطرت پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک امید کا پہلو اور ایک خوف کا پہلو۔ ان دونوں کو اللہ کی طرف سے ایڈریس کرنے کے لیے نبی تشریف لاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمومی طور پر جو غالب پہلو ہے آپ کی سیرت پر، وہ بشارت کا ہے، لیکن آغاز دعوت جو ہے وہ بشارت سے نہیں ہوتی، آغاز دعوت تبشیر سے نہیں ہوتا، آغاز دعوت جو ہے ہمیشہ وہ انذار سے ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ درمیانے زمانے کی تقریباً کوئی 5 سے 7 سن نبوی یہ اس کا زمانہ نزول ہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر مفسرین نے اس کے نزول کا زمانہ 7 سن نبوی لکھا ہے، لیکن اس میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ واقعہ بہرحال 5 سن نبوی کا ہے۔ تو گویا اس کا زمانے کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ کس دور میں یہ نازل ہوئی، لیکن اس میں جو انذار ہے وہ بہت تکرار کے ساتھ، یعنی بہت بار بار اللہ کریم نے اس میں انذار کا ذکر فرمایا ہے، ڈرانے والے۔ نذر کا لفظ بار بار ہے، کم و بیش 11 آیات میں نذر کا لفظ ہے۔ پھر اسی طرح اس بات کی یہ آیت بھی دہرائی گئی ہے جس کو ترجیع کہتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو دراصل اس صورت کے اندر گویا تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں ان قرآن کی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بارے میں جو کفار مکہ کی تینوں قسم کی اسٹریٹجیز ہیں قرآن کا انکار کرنے کے لیے۔ یہ ایک تو بات یہ سمجھانے سے سمجھتے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی تاریخ کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس سے بھی نصیحت نہیں لیتے، اور تیسری بات یہ کہ اگر ان کو کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو اس نشانی پر بھی ان کا طرز عمل کبھی پازیٹیو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو یہاں ایک نشانی کا ذکر کیا گیا کہ چاند پھٹ گیا، ترجمہ اس کا ہم یوں کرتے ہیں، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور پھر یہ چاند کی جو پھٹنے والی بات ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بتانے کی بات جو قرآن نے کہا کہ نہ تو یہ
تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں، یا نہ نشانی دیکھ کر یہ لوگ جو ہے وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بھی گویا جس طرح کا بھی قرآن نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ ان کا رویہ نیگیٹو ہی ہے، وہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا اس اعتبار سے بار بار ان کو انذار کیا گیا ہے، بار بار ان کو ڈرایا گیا ہے، اور تاریخ سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ جو نشانیاں دکھائی گئی وہ بھی ڈرانے کے لیے ہیں، اور خاص طور پہ جو نشانی یہاں پہ دکھائی گئی وہ چاند کے پھٹنے کی ہے، اور وہ کس طرح سے ہے وہ بھی ایک اس کی تفصیل ہے۔ لیکن جو عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کریم نے 5 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، کہ اگر اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر کس سے عبرت حاصل کریں گے؟ تو اس سے عبرت حاصل کرو، اور تکذیب سے، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب سے بچ جاؤ، وگرنہ پھر عذاب تمہارے اوپر کھڑا ہے، اور جس طرح پہلی قومیں ہلاک کر دی گئیں تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ جو الائیڈ فورسز ہیں ساری کی ساری اکٹھی ہو کے، اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ پہلے کافر جو تباہ و برباد ہو گئے وہ تم سے الگ قسم کے کافر تھے؟ ایسے ہی کافر تھے جیسے تم ہو، جیسے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، پہلے کافر جو ہلاک و برباد ہوئے وہ بھی نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ تو رویہ تمہارا ویسا ہی ہے جیسا پہلے نبیوں کے ساتھ کفار کا رہا، تو لہذا تم کوئی مختلف کافر نہیں ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی وعدہ اور کیا گیا ہے، لہذا بچ جاؤ، اور اسی طرح کی ہلاکت جو ہے تمہارے سر کے اوپر کھڑی۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں پھر اللہ کریم نے مکذبین اور متقین کے انجام کے بارے میں بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح جو ایک بات جو خاص طور پر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جب پانی اتارا گیا علی امر قد قدر، ایک انتہائی نپے تلے انداز میں، یعنی جو اندازہ کیا گیا تھا جو اس کے مطابق ہی پانی جو ہے ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاص مقدار کیا ہے، وہ خاص نپا تلا نظام کیا ہے، وہ دنیا کے نظام کی مادی جو مقدار ہے، اس سے یہ مراد ہے یا اس سے مراد تقدیر ہے۔ تو گویا یہ ہر حوالے سے دنیا کا جو نظام ہے اس کو بھی اللہ کریم نے ان کے سامنے رکھا ہے، اور پھر جو اللہ کا تقدیر کا نظام ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے۔ ہر اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور نہیں کو سمجھتا تو پھر ان کو ڈرانے کی دھمکاوا دیا ہے، گویا دھمکی دی ہے، ایک ڈراوا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب ہم اس کو آیات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے 8 تک مشرکین کی تکذیب کی گئی ہے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 17 تک قوم نوح نے جو تکذیب کی اور ان کے اوپر پھر ہلاکت و بربادی کا عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 18 سے 22 تک قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، اور چھوٹی چھوٹی 55 آیات کی یہ صورت ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک قوم سمود کا تذکرہ ہے، انہوں نے جھٹلایا اور پھر ان کو پہ عذاب آیا۔ قوم لوط کا ذکر ہے آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، اور اسی طرح آیت نمبر 41 سے 41 اور 42 میں آل فرعون کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو مکذبین مجرمین ہیں اللہ اکبر ان کے ہلاکت و بربادی کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح تمہارے جو مکذبین ہیں یہ کسی وقت بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کا تقابل بھی کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو متقین ہیں، آخر پہ اس کا تقابل بھی ہے۔ تو گویا یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 تک چلتا ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک کرکس اور خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے کوشش کرتے ہیں اس کے مفاہیم سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا جو ترجمہ ہے
یعنی بعض مفسرین کا کہنا چاہیے، بہت سارے تو نہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کا پھٹنا جو ہے یہاں جس کا ذکر ہے، یہ قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہے، تو یہ اب نہیں، یہ قرب قیامت چاند پھٹے گا اور یہ بڑی نشانیوں میں چاند پھٹ جائے گا، تو یہ پھٹا نہیں ہے، اس لیے اس کو ماضی کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں یہ اسلوب چلتا ہے کہ بہت سارے مواقع کے اوپر ماضی کا ترجمہ مستقبل کا لیا جاتا ہے، لہذا جب جیسے قرآن نے کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے بس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، تو اب اللہ کا حکم آ گیا ہے جو سورہ نحل کے اندر فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت آ گئی ہے، بس یہ بتایا ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ تو اگرچہ ماضی کا ترجمہ ہے، ماضی کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے قیامت قریب آ گئی، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی کہ وہ آنے ہی والی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں جو وانشق القمر ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، انشقہ ماضی ہے، تو چاند پھٹ گیا، لیکن اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ چاند پھٹ جائے گا، جیسے بعض مقامات پر ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک ماضی کا ترجمہ مستقبل کا لیا جائے اور ایک ماضی کا ترجمہ ماضی لیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو پھر دونوں ماضی کا ترجمہ ماضی لیں یا دونوں ماضی کا ترجمہ مستقبل لے لیں، پھر ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہنا چاہیے اگر چاند پھٹ جائے گا ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ جائے گی۔ جب آپ یہ ترجمہ کریں قیامت قریب آ جائے گی، یعنی یہ مستقبل کی بات ہے، تو پھر یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اور جو چاند ہے وہ پھٹ جائے گا، پھر یہ درست ہے۔ وگرنہ یہ درست نہیں ہے کہ آپ کہیں قیامت تو قریب آ گئی ہے، اقتربت الساعہ یہ بھی تو ماضی ہے، انشقہ بھی ماضی ہے، تو اگر یہ کہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ جائے گا، تو یہ دو مختلف معنی گویا ہم لے رہے ہیں، ایک ماضی کا معنی ہم ماضی کا لے رہے ہیں اور ایک ماضی کا معنی مستقبل رہے ہیں، یہ اصول کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لہذا جب اقتربت الساعہ، اس کے بارے میں قطعی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ قیامت تو قریب آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے جو بعث کیا گیا ہے قیامت سے پہلے، میں اور قیامت یوں اکٹھے ملے ہوئے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو وہ قرب قیامت کی نشانیاں جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اقتربت الساعہ، قیامت واقعتاً قریب آ گئی ہے، اگر یہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتربت الساعہ یہ ماضی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ آگے جو بات ہے کہ وانشق القمر، تو پھر اس کا ترجمہ بھی یہی کرنا پڑے گا کہ اور چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، جیسے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب جو ہے وہ قریب آ گیا اور وہ اپنی غفلت کے اندر جو ہے وہ منہ پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ جائے گا، بلکہ وقت تو قریب آ گیا ہے، سر پہ کھڑا ہے، حساب کا وقت تو سر پہ کھڑا ہے، لہٰذا ترجمہ اقتربہ یا اقتربت کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مختلف حدیث کے اندر آتا ہے، مثلا ایک دن صحابی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے تھے، فرماتے گئے حتیٰ کہ شام جو ہے نا مغرب، اس سے ذرا سا فاصلہ رہ گیا، یعنی ذرا سا سورج کھڑا تھا اور باقی دن جو ہے مکمل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہاری حیثیت باقی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے دن کا یہ حصہ جس وقت اب ہم ہے اور باقی دن، یعنی سارا دن گزر گیا ہے، اب اتنا سا رہ گیا ہے، آپ گویا بالکل قریب آ لگے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی امتوں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے عصر اور مغرب کا درمیانی فاصلہ،
یعنی باقی سارا دن گزر گیا ہے اور بس اتنا سا. تو اقترب قریب آ گئی، یہ حدیث سے بھی واضح ہے اور یہ جو اس کے معنی سے بھی واضح ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت تو قریب آ گئی ہے، آ چکی ہے، قریب آ چکی. اور اس کے بارے میں جب ہم نشانیوں کی بات کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور قرآن نے بھی سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ جتنے قیامت تو ابھی نہیں آئی، لوگ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن فقط جاء اشراطھا، اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں. تو جب نشانیاں آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے قیامت تو قریب آ گئی ہے. اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کو امام قرطبی نے خاص طور پر اور پھر باقی علماء نے بھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلی دفعہ امام قرطبی نے کیا تھا یا اور لوگوں نے کیا، تو وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کچھ جو ہے وہ نشانیاں ایسی ہیں جو صغرا ہیں، چھوٹی ہیں، کچھ وسطیٰ ہیں، کچھ بڑی ہیں، کبریٰ ہیں. تو کہتے ہیں جو چھوٹی نشانیاں وہ تو وقوع پذیر ہو چکی ہیں، وسطیٰ میں سے بھی بہت ساری وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور بہت ساری وقوع پذیر ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. صرف کبریٰ جو ہیں یہ بالکل قرب قیامت ہوں گی، اور وہ چند باتیں ہیں جو قرب قیامت ہوں گی، اور ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا وہ ہوگا، جس میں مہدی کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، دھوئیں کا، دابہ کا نکلنا اور مختلف چیز، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. لہذا اس ساری گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اقتربت الساعہ، یہ ماضی کے معنوں میں ہے، اور یہ مراد بھی اس سے یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے. لہذا دوسرا معنی ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا کہ چاند پھٹ گیا ہے، وہ بھی ماضی ہے، وہ بھی ماضی ہے، وہ بھی ماضی. انشق القمر، چاند پھٹ گیا. لہذا قرآن کے اسلوب سے یہ بات واضح ہے، میں ابھی حدیث کی طرف نہیں جا رہا، تو قرآن کے اسلوب سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں. قیامت بھی قریب آ گئی، اور قرب قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہوئی ہیں، مختلف نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، کچھ تھوڑی سی رہ گئی ہیں. قیامت کا قرب بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے، پیغمبر آخر الزمان، آخری زمانے کے نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1500 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گیا، تو قیامت تو قریب آ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اور جب ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں تو پھر اس اسلوب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے، اور چاند کا پھٹ جانا ایک معجزے کے طور پر رونما ہوا، ایک واقعہ ہوا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قرب قیامت چاند کا جو پھٹنا ہے یہ وقوع پذیر ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ ہو چکا. اور اس سے پہلے اگر کہا جائے تو اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کے اعتبار سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کے اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے زمانہ نزول جو ہے 5 سے 7 سن نبوی ہے، اور یہ چاند کے پھٹ جانے کا جو واقعہ ہے یہ احادیث کے اندر یہ 5 سن نبوی کا لگتا ہے کہ یہ 5 نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا. بعض نے کہا ہے حج کے موقع پر تھا، اور بعض جگہ حج کا تذکرہ نہیں ہے، کس مہینے میں ہوا یہ بھی نہیں پتا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ اس رات 14ویں کا چاند تھا. 14ویں کا چاند بہت واضح ہوتا ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس موقع پر یہ متواتر احادیث ہیں. متواتر کہتے ہیں جو بہت سارے صحابہ سے ہر دور میں بہت سارے جو راوی ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے بھی بہت سارے صحابہ ہیں، کم از کم 5 یا 6 صحابہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ چاند پھٹا. اور صحیح حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہیں، ترمذی کے اندر بھی، ابو داؤد کے اندر بھی، مختلف کتابوں میں، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، بہقی کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں. لہٰذا یہ تواتر کو پہنچتی ہیں. مشرکین وہ جھٹلاتے تھے. اچھا، یہ پھر ایک معجزہ تھا شق القمر کا جو وقوع پذیر ہوا. اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 صحابہ ایسے ہیں.
یعنی اس کو جو روایت کرنے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے یہ 3 صحابہ کرام ہیں جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی انہوں نے خود چاند پھٹتے دیکھا، تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند پھٹتے دیکھا اور چاند پھٹا۔ اور یہ ساری احادیث اچھا اگرچہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، تو بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پیدائشی بعد میں ہوئی ہے 5 سن نبوی کے بعد، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، بچے تھے۔ بہرحال ان کو چشمدید گواہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے بھی صحابہ کرام سے ایک ڈسکشن سنی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں وہ بھی روایت کرتے ہیں، تو یہ ساری روایتیں درست ہیں۔ ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے اور چاند نکلا ہوا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ کوئی آپ نشانی دکھائیں۔ اب یہ جو نشانی دکھائیں والی بات ہے کہ لوگوں نے کہا، مطالبہ کیا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نشانی دکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو چاند جو ہے اس کی طرف دیکھو، اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک طرف جو ہے وہ ایک ٹکڑا چاند ایک ٹکڑا جو ہے وہ رہ گیا پہاڑ کے اوپر، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے چلا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ لو اور گواہ رہو۔ آپ نے جو جتنے آپ کے سامنے مکے کے لوگ موجود تھے، آپ نے ان سے کہا دیکھو اور گواہ ہو جاؤ، فشہدو، گواہ ہو جاؤ، یہ دیکھ لو اور گواہ رہو۔ پھر اس کے بعد چاند جو ہے واپس اپنے جو ہے وہ اسی طرح مل گیا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کی طرف دیکھو، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک جو جبل نور ہے جس کو غار حرا کا پہاڑ کہتے ہیں، جبل حرا، تو اس کے ایک طرف جو ہے وہ ایک ٹکڑا چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا، درمیان میں پہاڑ تھا، اور لوگوں نے یہ بات دیکھی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اور اسی طرح کی دیگر صحابہ سے بھی روایات ہیں کہ چاند جو ہے وہ پھٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ منا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچھا، اس بات پر پھر لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوئے ہیں کہ یہ اگر واقعتاً معجزہ رونما ہوا ہے تو اس پر پھر لوگ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلاً جو سب سے پہلا اعتراض ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا حصی معجزہ تھا، واقعتاً چاند حصی طور پر ٹکڑے ہوا تھا، اگر ایسا تھا تو پھر اس کا ریسپانس جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف سے وہ ایک خاص طرح کا ریسپانس ہونا چاہیے تھا۔ ان کو تو حیران ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس حیرانگی کا ریسپانس جو ہے کسی طرح کا وہ بیان ہونا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں بیان ہوا تو ہے کہ انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو جادو ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ جادو تب ہی کہا جب انہوں نے حصی معجزہ دیکھا اور واقعتاً چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ ہماری آنکھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جادو کر دیا۔ تو وہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک حصی معجزہ تھا، اور انہوں نے جو جادو کہا ہے، تو جو یعنی بہقی کی روایات میں ہے کہ انہوں نے جادو کہا تھا، اور یہاں قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے جادو کہا تھا۔ تو جادو کہنا جو ہے، ان کا جادو کہنا، قرآن کو بھی جادو کہا ہے، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ساری باتوں کو، آپ کو تو وہ ویسے ہی جادوگر کہتے تھے، تو اس کو جادو کہا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ چاند پھٹنے کو جادو کہنا، انہوں نے کوئی چیز دیکھی تھی تو جادو کہا تھا نا، قرآن تو چلے سنا تھا،
قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، تو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو جب انہوں نے اس نشانی کو جادو کہا، تو جادو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی حسی طور پر باقاعدہ اپنے حواس کے سے کوئی چیز دیکھی تھی کہ چاند پھٹا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ دوسرا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر واقعتاً چاند پھٹا تھا، اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا اور آپ نے انگلی سے اس کو دو ٹکڑے کر دیا تھا، انگلی کے اشارے سے، اور یہ بہت مشہور ہے، خاص طور پر جو نعت خوان ہیں ان کو بڑی یہ ایک واقعہ جو ہے انگلی کے اشارے سے یہ اپنی نعتوں کے اندر سمونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں یہ انگلی کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دو ٹکڑے کر دیا تھا، ایک ٹکڑا جو ہے وہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ نے اپنی آستین میں ڈال کے اپنے گریبان سے اس کو نکال دیا، یا گریبان سے ڈال کے اس کو ادھر سے نکال دیا۔ یہ اس طرح کی کوئی بات کسی حدیث میں نہیں، یعنی یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے کیا تھا، کوئی اشارہ نہیں۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اشارہ کیے بغیر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی لوگوں کو دکھائی۔ لہذا جب یہ واقعتاً دو ٹکڑے ہوا تو ایک اعتراض یہ ہے کہ چاند 14ویں رات کا چاند، اس کا علم تو پھر کثیر تعداد کو ہونا چاہیے، یعنی جن لوگوں نے دیکھا ہو تو یہ تو پھر پوری دنیا میں، چاند تو پوری دنیا میں نظر آتا ہے، تو پھر یہ تو اس میں تو اس کے دیکھنے والے جو ہیں اور اس کے گواہ جو ہیں وہ چند لوگ تو نہیں ہونے چاہیے، اس کے گواہ تو پھر ایک بہت لمبی چوڑی کثیر تعداد لوگوں کی ہونی چاہیے۔ تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی کثیر تعداد ہے نہیں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ کوئی چاند دو ٹکڑے ہو کے ٹھہرا نہیں رہا وہاں، وہ تو ایک لمحہ بھر کے لیے ٹکڑے ہوئے تھا اور دوبارہ جڑ گیا، اور اس لمحے کوئی پہلے اناؤنسمنٹ بھی نہیں تھی، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں کو اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دن فلاں وقت جو ہے چاند دو ٹکڑے ہوگا، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے۔ ہمارے یہاں اعلان کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ آتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت چاند گرہن ہوگا۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں باوجود اس بات کے کہ پہلے سے اعلان ہوئے ہوتے ہیں، وقت کا تعین ہوا ہوتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اور اتنے بج کے اتنے منٹ تک چاند گرہن ہوگا، تو کیا سارے لوگ دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر تو اس وقت رات ہوتی نہیں، دن ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا نظام ہے، گلوب کے اوپر اکثر جگہوں پہ تو دن ہوتا ہے، تو جہاں رات بھی ہوتی ہے تو وہاں بھی سب لوگ نہیں دیکھتے، کوئی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سویا نہ بھی ہو اپنے مشاغل میں۔ مطلب چاند گرہن جو ہے اس کی مثال آپ لے لیجئے کہ جب کبھی چاند گرہن ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی دکھائی تھی تو اس وقت تو کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پہلے کسی کو نہیں تھا پتا، وہ تو وہاں بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ لو، اور آپ نے نشانی دکھا دی، چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر وہ دوسری اگلے لمحے وہ جڑ گیا، تو وہ کوئی مستقل ٹھہرا نہیں رہا۔ اس لیے کثیر تعداد کا دیکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا، نہ آج کے دور میں ممکن ہے نہ اس دور میں ممکن تھا، تو لہٰذا وہ چند لمحے تھا، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کثیر تعداد نے اس کو دیکھا ہو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ اعتراض بھی لغو اعتراض ہے۔ ایک تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہو تو تاریخ میں کہیں منقول ہو نا، تاریخ دانوں نے بھی تو لکھا ہو، مورخین نے بھی تو لکھا ہو کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، یہ کہیں ذکر ہو؟ تو اکثر مورخین نے تو نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ جس طرح سے لکھی گئی ہے وہ تو ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق لکھتا ہے نا، تو تاریخ فرشتہ کے اندر یہ لکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل تذکرہ نہیں، تذکرہ ہے بھی، تاریخ فرشتہ میں یہ لکھا ہے کہ جو مالابار جزیرہ ہے اس کا، یہ ہندوستان کا، وہاں کا ایک راجہ تھا، اس راجہ نے خود دیکھا تھا، اور وہ راجہ اس کو بعد میں پھر خبر ملی کہ یہ جو
چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے ہے اور آپ کی نشانی کے طور پر تھا، تو وہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، یعنی اس نے دیکھا بھی تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیکھا، تو بعض لوگ جو ہیں ان کی توجہ گئی، بعض لوگوں کی توجہ نہیں گئی، لہذا تاریخ کے اندر بھی ذکر ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، چوتھا اعتراض کہہ لیجئے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہو تو دنیا میں بہت سارے منجمین ہیں جو علم نجوم کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس نجوم کا علم ہے اور جو ستاروں کی اور سیاروں کی حرکت کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کا تو سارا نظام دربر ہو جانا چاہیے، ان کا تو سارا نظام درہم برہم ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ علم نجوم کے حساب سے دنیا کی تاریخ کا اور دنیا کا اندازہ کرتے ہیں اور حیدان ہوتے ہیں، تو ان کے کبھی کسی علم میں یہ ذکر نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منجمین جو علم نجوم والے جو ہیں ان کے ہاں تذکرہ تو تب آئے اگر چاند کی رفتار پہ کوئی فرق پڑا ہو۔ چاند کی رفتار پہ تو فرق ہی نہیں پڑا، چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر واپس مل گیا، اور جس رفتار سے وہ چل رہا تھا، جس مقام پہ وہ تھا اسی مقام پہ چلتا رہا، کیونکہ یہ مختلف قسم کے جو مقامات ہیں مختلف سیاروں کے، اس کے حساب سے ان کی رفتار کے حساب سے اندازہ کرتے ہیں، لہٰذا جتنے بھی تاریخ کے اندر منجمین ہیں اور جو حیدان ہیں ان کو اس بات کا علم نہ ہونا بالکل قرین قیاس ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ویسے کا ویسے چلتا رہا۔ اور جو آخری بات ہے، آخری اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو جب معجزہ تھا تو معجزہ دیکھ کر جو قوم ایمان نہ لائے ان پر تو عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتی ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ ان لوگوں نے معجزہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے اس کے بعد بھی ایمان کا اظہار نہیں کیا تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو یہ بہرحال اصول درست ہے کہ اگر کسی قوم نے مانگ کر معجزہ لیا ہو، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی دکھائی، یعنی اگرچہ یہ مطالبے والی جو بات ہے کفار کے مطالبے کی، یہ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کسی اور صحابی کی روایت میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ روایت صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے مطالبہ تو کیا تھا انہوں نے۔ تو اگر مطالبہ کیا تو پھر عذاب کیوں نہیں آیا، یہ ایک سوال ہے، اور اس پر تو اگر منہ مانگ کے معجزہ لیا جائے اور پھر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پھٹا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا اور واپس جڑ گیا، انہوں نے یہ نشانی دیکھی، احادیث یہی تفصیل بتاتی ہیں، اس کے باوجود کفار مکہ پر عذاب نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معجزہ یا اس معجزے کے بعد عذاب آتا ہے جس معجزے میں مطالبہ کرتے وقت ایمان کی شرط لگائی ہو کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں ہم سارے مومن ہو جائیں گے۔ اگر ایسی کوئی شرط لگائی ہو کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں تو ہم سارے مومن ہو جائیں گے، اگر ایسا کوئی شرط رکھی ہو اور پھر وہ معجزہ یا نشانی ظاہر ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں دسترخوان نازل کرنے کی جو دعا تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر ذکر فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نازل تو کر دوں گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نازل تو میں کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کوئی اگر ایمان نہ لایا تو پھر بہت شدید ان کے اوپر عذاب آئے، ایسا عذاب آئے گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح کفار مکہ نے ایک مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سونے کی پہاڑی بنا دیں، صفا کو سونے کی پہاڑی بنا دیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کرو، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی تو پھر ہم سارے مومن ہو جائیں گے۔ اس پر بھی اللہ کریم نے پھر یہی فرمایا تھا، ایک فرشتہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی کہ اگر اس کے بعد معجزہ دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطالبہ ایمان کی شرط کے ساتھ کیا جائے
اور پھر ایمان نہ لایا جائے تو پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے، چونکہ یہ انہوں نے ویسے ہی کہا تھا نشانی دکھائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی انہوں نے مطالبہ ایسا کیا جس میں ایمان کی شرط تھی تو کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا گیا، بلکہ اس حدیث میں بھی کہا کہ ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے انکار فرما دیا کہ مجھے سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، آپ نے فرما دیا کہ مجھے سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا. اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب کبھی انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کو کوئی نشانی دکھائی نہیں گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نشانی کوئی نہیں دکھائی گئی، آپ کی طرف سے بہت ساری نشانی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نشانی دکھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بہت ساری ایسی باتیں جو برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بنی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض معجزات، بعض نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں، ہم ان کو برکت تصور کیا کرتے تھے. لوگ ان کو نشانیاں، قیامت کی نشانیاں سمجھتے ہیں، کوئی اور نشانیاں سمجھتے ہیں، ہم ان کو برکت سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی ایسی بات فرماتے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دعوت کی تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، سارے صحابہ کو بلا کے لے گئے، تو وہ ہنڈیا آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر چڑھائے رکھنا، چولہے کے اوپر اتارنا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں نے کھانا کھایا جتنے تھے، اور ہنڈیا کے اندر سالن ختم نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا، پانی نہیں تھا، تو آپ نے برتن کے اندر جو ہے اپنی انگلیاں ڈال دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو. تو سارے لوگوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، اور پانی نہیں ختم ہوا، برکت اس کے اندر آ گئی. تو اس طرح کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتی رہتی تھیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تنا کھجور کا جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ جب اس کو چھوڑ دیا، ممبر بن گیا، تو وہ جو ہے وہ ایک بچے کی طرح بلکنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو چپ کروایا. اس طرح کی بہت ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتی رہتی تھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ جو ہے اس طرح کا حصی معجزہ وہ رونما ہوا ہی نہیں. اصل میں جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان ہے وہ یہ قرآن ہے. جو اصل معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حصی معجزے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر، آپ سے برکت کے طور پر بہت ساری چیزیں، نبوت کی دلیل کے طور پر جو اصل معجزہ ہے وہ تو قرآن ہے. اور قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے کہ کوئی ایک آیت بنا کے لے آئے، کوئی قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئے، کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آئے، کوئی ایک آیت لے آئے. اور یہ چیلنج صرف اس وقت نہیں تھا، آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. بڑے بڑے زباندان موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اس طرح کا قرآن بنا نہیں سکتے. یہ قرآن کا جو ایک علمی چیلنج ہے اور یہ علمی معجزہ ہے. لہٰذا معجزہ دیکھ کر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا وعدہ نہیں کیا تھا. انہوں نے مطلقاً کہا تھا. اگر جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کو صحیح سمجھ لیا جائے تو ان کا مطالبہ بغیر ایمان کی شرط کے ساتھ تھا. اور باقی حدیث کے اندر تو مطالبے کا ذکر ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانی دکھائی، نشانیاں وہ دیکھتے رہتے تھے، نہیں مانتے، تو اللہ کریم نے اسی کا ذکر فرمایا ہے. لہٰذا اس جو نشانی ہے چاند کے پھٹ جانے کی، اس میں اصل میں ان کے یہ نشانی کس بات کی ہے یہ بتایا گیا اس میں کہ جس طرح چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دوبارہ جڑ گیا، اسی طرح یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. بعث بعد الموت کی ایک نشانی ہے یہ. جن لوگوں کو یہ جو تصور ہوتا ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کائنات کیسے بنیں گی، ایک دفعہ ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے یہ بتایا کہ قیامت کا جو وقوع پذیر ہونا ہے گویا وہ یقینی ہے. اس نشانی سے ہی پتہ چلتا ہے. اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو چاند مدار میں گھومتا ہے اور چاند جو ہے اس کا اپنا وجود ہے، یہ یا پوری کائنات ہے جو اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. اگرچہ اس کے اندر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں تو وہ ایک نظام بتاتے ہیں، اصول بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ہر سیارے کی ایک داخلی کشش ہے، پھر ایک نظام شمسی کی کشش ہے. اس ساری کشش کے ساتھ یہ پورا نظام شمسی چل رہا ہے اور اس کی پوری ایک سائنسی توجیحات ہیں.
تو یہ جو جتنی بھی سائنسی توجیحات ہیں، جتنا بھی چاند کے اندر ہو، چاند کا داخلی نظام ہے، چاند کا خارجی نظام ہے، اس کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق ہے، بتانے کی یہ بات ہے کہ یہ سارے قوانین فطرت جو ہیں ان کے اندر کوئی اپنی قوت نہیں ہے. کائنات کے تمام نظام کے اندر اصل میں اللہ کا حکم چل رہا ہے. جس وقت اللہ کا حکم ہو تو گویا کوئی جو قوانین فطرت ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، ان کی وجہ سے نہیں یہ کائنات چل رہی. ایک دم اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ساری ختم ہو جائے گی، ایک دم اللہ کا حکم ہوگا دوبارہ پھر بن جائے گی. تو یہ اللہ کا حکم اصل ہے، کائنات کے جو قوانین فطرت ہیں وہ اصل نہیں ہے. یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تباہ و برباد کرنا ہو، ختم کرنا ہو، کل من علیہا فان، سب ختم ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. جس طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا آسان تھا اور اللہ کریم نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اسی طرح سے یہ بھی بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی وقت تباہ و برباد کر سکتا ہے اور دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. گویا قیامت کا وقوع پذیر ہونا بھی یقینی ہے، اور بعد الموت جو ہے کائنات کا دوبارہ پیدا ہونا وہ بھی یقینی ہے. لیکن کیا کیجئے کہ وہیں یرو آیتن، جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعرضو، تو منہ پھیر لیتے ہیں. حالانکہ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی تھی کہ ان کو دکھایا گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دوبارہ جڑ گیا. تو جس نے یہ سمجھنا ہو کہ چاند بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہی اللہ ان کو بھیجنے والا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی دکھائی ہے، تو ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے لیے اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے تھی؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ صاحب ایمان لے آتے، لیکن وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، منہ پھیر لیتے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور آگے سے کہتے یہ ہیں کہ یہ تو جادو ہے. مستمر، یہ مستمر جو ہے اس کے بارے میں 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بڑا مضبوط جادو ہے، مستمر، کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جو ایک اپنی یعنی حیثیت میں چھوٹے جادو سے چاند نہیں 2 ٹکڑے ہوتا، بڑے جادو سے ہوتا ہے. تو یہ بڑا جادو ہے، بڑا مضبوط جادو. اور دوسرا اس کا معنی مستمر کا گزر جانے والا، مرہ یمرو سے، یہ گزر جانے والا، یہ ایک ایسا جادو ہے جو ہوا اور پھر ختم ہو گیا. یا اس طرح کے پہلے بھی جادو ہوتے رہے. تو جیسے وہ کہتے تھے اساطیر الاولین قرآن کو کہتے تھے، اسی طرح وہ اس نشانی کو بھی وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی گزرتی رہی ہیں. اور اس پر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی اور جو بہقی کے اندر روایت ہے، غالب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اس کے اندر یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے جادو کہا نا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، انہوں نے کہا یہ تو جادو. تو جادو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جادو 2 طرح سے ہوتا ہے. جادو اس چیز پر نہیں ہوتا، جادو آنکھوں پر ہوتا ہے. جیسے یعنی کسی بھی طرح کے اعصاب پر جادو ہو سکتا ہے. جادو کے 2 طریقے ہیں جادو کے اثر انداز اور اثر پذیر ہونے کے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اعصاب پر اس کا اثر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے بھی آنکھوں پر جادو کیا تھا. یعنی کوئی لاٹھی رسی جو تھی وہ چلتی ہوئی نہیں، وہ سانپ نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا. اچھا، آنکھوں پر جادو کیا تھا، اس کا مطلب صرف نظر آتا تھا. اچھا، یہ بات ان کو معلوم تھی مکہ والوں کو کہ جادو جو ہوتا ہے وہ اعصاب پہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، یا تو پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جنات کے ذریعے سے اثر انداز ہو تو وہ بھی ادھر ہی ہونا ہے نا، اور اگر اعصاب کا اثر ہونا ہے تو وہ بھی ادھر ہی ہونا ہے. چاند کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے چاند 2 ٹکڑے ہوتا جو نظر آیا ہے، جادو کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر جادو ہوا تھا، یہ نظر آیا ہے، یہ اصل میں نہیں ہوا. تو بہقی کی روایت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ باہر سے کسی دوسری بستی کا کوئی بندہ آئے گا نا،
اس سے ہم پوچھیں گے اگر تو انہوں نے بھی دیکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہمارے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو پھر باہر سے لوگ آئے، انہوں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی اس میں بھی لاجواب ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یقولو سحر مستمر، پہلے سے چلا آ رہا جاری جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، جو حقیقت ہے اس کی پیروی نہیں کی، خواہشات کی پیروی کی۔ حقیقت کو دیکھتے تو پھر وہ مان لیتے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام جو ہے اس کا ایک ٹھہراؤ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر کام اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ جو چل رہا ہے کام، دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے، انسان کے اعمال چل رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ان سے اس کے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سرگرمیاں چل رہی ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ ہر چیز نے ایک جگہ جا کے رک جانا ہے۔ یہ پوری کائنات کی کائنات رک جانی ہے، یہ نظام رک جانا ہے، چاند نے رک جانا ہے، اس کی جو سورج کی اور ہر چیز کی جو حرکت ہے یہ ساری کی ساری یہ رک جائے گی۔ ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کل امر مستقر، ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے منطقی انجام کو پہنچنے والا، منطقی انجام۔ کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے منطقی انجام کو پہنچانا چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ منطقی انجام، منطقی انجام کیا ہوتا ہے؟ منطق اصل میں منطق یا منطق، لاجک جو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے، یہ اس کا بانی پتہ کون تھا؟ اس کا بانی تھا ارسطو تھا۔ ارسطو نے منطق کا آغاز کیا ہے اور اس کے مختلف اصول بنائے، اور جتنے بھی اصول ہیں سارے عقلی، اور عقلی اصول جو ہیں، عقل کے اصول، وہ سارے کے سارے ان کے ٹولز حواس ہوتے ہیں۔ حواس کے ذریعے سے جو کچھ معلومات لیتے ہیں وہ عقل کے اندر جمع ہوتی ہیں، اسی کے مطابق کچھ اصول بنائے، ان کو منطق کہہ دیتے ہیں۔ مثلا ہر چیز کا ایک اصول بنایا ہوا ہے۔ مثلا آپ کو باہر سے آواز آئے تو اس کا آپ ادھر سے میاؤں کی آواز آئے تو منطق کہتی ہے بلی ہوگی، آواز جو آئی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ریل گاڑی کے انجن کی کوک سنیں تو اس کا مطلب ریل گاڑی آئی ہے۔ یہ مختلف جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات ہیں وہ پیچھے ہونے والی ایک بات جو ہے اس کا ایک پتہ دیتے ہیں۔ علی ھذا القیاس پوری دنیا کے نظام کے اندر وہ منطق کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس منطق کے اعتبار سے یہ ایک اصول ہے کہ انفینٹی جو ہے، لامحدودیت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے منطق والوں کو اللہ کی ذات کا جو لامحدود علم ہے، اللہ کی ذات کی جو لامحدود بادشاہت ہے، وہ لامحدودیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، انفینٹ ہوتا ہے۔ انفینٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی، وہ جو حد ہوتی ہے جہاں جا کے کوئی چیز رک جاتی ہے نا، جو کسی چیز کا انجام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منطقی انجام، کہ ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی سلسلہ جو ہے لامحدود نہیں۔ اسی لیے منطقی طور پر بھی جو فلاسفہ جنہوں نے ان منطق والوں کا جواب دیا ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے انہی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جیسے تم کہتے ہو علت اور معلول کا سلسلہ اس دنیا میں، کیوں فلاسفہ تو علت اور معلول کے سلسلے سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کوئی بھی چیز نظر آئے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی، وہ علت جو ہے اپنے موقع پر جا کے معلول بن جاتی ہے، اس کے پیچھے پھر کوئی علت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور علت ہوتی ہے۔ یعنی آپ انسانوں کو دیکھ لیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری علت ہمارے پیچھے ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین کے پیچھے ان کے والدین ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین ہیں، ہر چیز دیکھتے جائیں۔ یہ دیکھیں گے تو یہ چیز جو مائک بنا ہوا ہے اس کے اندر لوہا ہے، اس کے اندر تارے ہیں، لوہا کسی چیز سے بنا ہے، کسی زمین سے نکلا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت۔ یہ لکڑی کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کہاں سے آئی؟ لکڑی کے پیچھے علت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک عملی وہ فعلی علت ہے، اور ایک اس کا جو لکڑی ہے ایک بنانے والا ہے اس کو،
اور ایک جو ہے اس کے پیچھے وہ لکڑی ہے. لکڑی کہاں سے آئی؟ لکڑی جو ہے تختے آئے. تختے کہاں سے آئے؟ درخت سے آئے. درخت کہاں سے آیا؟ بیج سے آیا. بیج کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے ایک اور درخت ہے. اللہ حاضل کا سلسلہ چلتا ہے، علت اور معلول، علت اور معلول. یہ کوئی بھی سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا، یہ کسی نہ کسی جگہ جا کے رکنا ہے. اس لیے جو منطقی لوگ ہیں، جو لاجک والے لوگ ہیں، ان کو بھی متکلمین نے یہ جواب دیا ہے کہ جب کوئی بھی سلسلہ نہیں ہو سکتا لامحدود، لامتناہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا نا. ایک ایسی علت پیچھے ہوگی جس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہے. ایک ایسا محرک ہوگا جس کے پیچھے کوئی حرکت دینے والی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا وہ جو محرک اول ہے، وہ جو علت اول ہے یا علت العلل ہے، ساری علتوں کی وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا وہ ساری کائنات میں سے علت کے ذریعے سے یہ سلسلہ کہیں کہیں کسی جگہ جا کے رکنا ہے. یہ تو ہم پیچھے کو دیکھتے ہیں تو ازلی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی. ابدی طور پر بھی کوئی چیز باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، اور کل مستقر، ہر عمل جو ہے وہ ٹھہرنے والا ہے، ہر ایک کا ایک انجام ہے. اور یہ انجام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز نے ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جانا ہے. اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اسی طرح دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس خبریں تو آ چکی ہیں پہلے. ما فیہ مزدجر، وہ خبریں جن خبروں کے اندر تنبیہ ہے. مزدجر جس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے. زجر و توبیخ کرنا، ڈانٹنا، ڈانٹ ہے. تو اسی سے فیہ مزدجر جس کے اندر ان کو ڈرایا گیا ہے، اس کی خبریں جو ہیں پہلے آ چکی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں. ما فیہ مزدجر جس کے اندر ڈرایا گیا ہے. بعض نے اس کا ترجمہ باز آنا بھی کیا گیا، جس سے باز آئے ہیں، یعنی روکا گیا ہے. باز آنا یا روکنا، یعنی جب ڈانٹا جاتا ہے تو اصل میں اسی لیے ڈانٹا جاتا ہے کوئی شخص رک جائے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا. حکمت بالغہ، یہ اصل کامل حکمت ہے. حکمت بالغہ، کامل حکمت. کوئی اس کے اندر جو ہے وہ دانائی کے تقاضوں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. اصل کامل دانائی. فما تغنی النذر، اس کے باوجود ڈرانے والوں کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. پھر بھی ڈراوے کا کوئی فائدہ. نذر جو ہے یا تو یہ نذیر کی جمع ہے، نذر، اور لگتا یہی ہے کہ یہ زیادہ درست ہے کہ نذر نذیر کی جمع ہے. نذیر کا معنی ڈرانے والا. تو جتنے ڈرانے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور نذر کا معنی یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور مصدری معنی ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ڈراوا. ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا. دونوں معنی ٹھیک ہیں. تو فما تغنی النذر، یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، یہ حکمت بالغہ، کامل دانائی کی بات یہی. دنیا کی جتنی دانائیاں آپ اکٹھی کر لیں، سب سے اصل دانائی اور اصل کامل حکمت بالغہ یہ ہے. بالغہ کا مطلب ہے جو اپنی آخری حد کو پہنچ جائے. بالغ پہنچنے والا، بالغہ پہنچنے والی، جو اپنی آخری حد کو پہنچ جائے یعنی کامل. اور حکمت جو ہے اس کا مطلب دانائی ہے. دانائی اس اعتبار سے کہ جس سے انسان اپنے دماغ کو اور اپنی سوچوں کو کسی منہج کے اوپر، کسی راستے کے اوپر لمٹ کر سکے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو دانائی کہتے ہیں. عربی میں حکامہ جو ہے اس لگام کو کہتے ہیں، اس لگام کا جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے نا، جو کسی گھوڑے یا کسی گدھے یا کسی خچر کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے رسی ڈال لی جاتی ہے یا چمڑے کا پٹا ڈال لیا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو گدھا ہے یا خچر ہے یا گھوڑا ہے وہ پھر سیدھے رستے پر رہتا ہے. تو سیدھے رستے پر دانش کو، دانائی کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے جو اللہ کریم نے جو چیز عطا فرمائی ہے انسانوں کو، وہ حکمت ہے.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی حکمت اور دانائی سکھانے کے لیے آئے تھے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت، اور حکمت کی جو تفصیل ہے اس میں اسی لیے اس سے مراد اکثر مفسرین نے حکمہ سے مراد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حکمہ آتا ہے تو اس سے مراد احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گویا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم، تو حکمت اصل میں وہ دانائی ہے جو انسان کو قدم قدم پہ کام آئے، تو وہ دانائی جو انسان کو قدم قدم پہ کام آئے اور انجام تک کام آئے، اس دانائی کا نام ہے حکمت بالغہ، کامل دانائی۔ اور یہ جو قرآن ہے اوورال یہ حکمت بالغہ ہے، یا یہ جو خاص طور پر یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر کہ یہ قیامت آئے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، حکمت بالغہ، یہ کامل دانائی ہے۔ فما تغنی النذر، پھر بھی لوگ جو ہیں، فما تغنی، پھر بھی فائدہ نہیں دیا، النذر، ڈرانے والوں نے، یا جو ڈرانا ہے اس چیز نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ جتنے بھی ڈرانے والے آئے، ڈرانے والی چیزیں آئیں، ڈرانے والی اشیاء آئیں، ڈرانے والی نشانیاں آئیں، ڈرانے والی تعلیمات آئیں، ڈرانے والے افراد آئے، انبیاء آئے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ یعنی ساری بات کامل دانائی ہے، لیکن اگر کوئی دانش سے کام لے تو پھر ان کو فائدہ ہوگا نا، وہ دانش سے کام نہیں لے رہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، ڈرانے کا کوئی فائدہ۔ النذر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا سورت کا تعارف کرواتے وقت، اس میں نذر، انذار، نذیر، اس کا بہت جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور کم از کم 11 آیات میں، 55 میں سے 11 آیات میں نذر کا تذکرہ ہے کہ ڈرانے والے ان کے پاس کتنے آئے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، فما تغنی النذر، ان کا فائدہ نہیں ہوا۔ فتول عنہم، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اللہ اکبر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو نہایت ہولناک ہوگی، الی شیء نکر، نکر کا مطلب نکیر سے ہے، جس کا ایک تو مطلب ہے ہولناکی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے، یعنی قیامت جب آئے گی تو قیامت تو ناپسندیدہ چیز ہے، تلخ ہے، کڑوی ہے، پریشان کن ہے، ہولناک ہے، لہذا اس کی طرف بلانے والا بلائے گا۔ اب اس سے مراد اسرافیل کا سور پھونکنا ہے کہ اس دن جو ہے وہ سب اٹھ کے بھاگیں گے، جیسے قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ جب اس دن نفخہ، پھونک ماری جائے گی اس بگل کے اندر، اس سور کے اندر، جب وہ پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر سب اٹھیں گے اور بھاگیں گے اور حشر کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو نہایت ہولناک ہے یا نہایت ناپسندیدہ۔ خش عن ابصارہم، اللہ اکبر، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، اللہ اکبر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نہیں ہوتی، اللہ، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نکلتی ہیں اور نکل کے ایک طرف بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، تو یعنی بکھری ہوئی ٹڈیاں اکٹھی ہو جائیں تو ایک جھنڈ بن جاتا ہے، اسی طرح سارے لوگ اپنی اپنی قبر سے اٹھ کے نکلیں گے، اللہ اکبر، کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے، کبھی پتنگوں کی طرف مثال دی ہے، یہاں ٹڈیوں کی مثال دی ہے کہ انسانوں کی حالت یہ ہوگی جیسے ٹڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں، تو بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں قبروں سے نکل کر، اسی طرح انسان نکلیں گے، مہطعین الی الداع، اللہ اکبر، مہطعین، محتعطاع، یہ جو احطاع یحطع، اس سے محتعین ہے، احطاع یحطع تو سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ گردن اوپر اٹھائی ہوئی ہو، گردن اوپر اٹھائی ہوئی تو بھاگا جا رہا ہو کوئی، گردن اوپر اٹھا کے دوڑ رہا ہو، ایک یہ ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے کسی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور ٹکٹکی باندھے دیکھ کے بھاگا جا رہا ہے، یہ دونوں معنی احطاع ہوتے ہوئے۔ تو محتعین الی الداع،
پکارنے والے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے بھاگے جا رہے ہوں گے، یا پھر گردنیں اوپر ہوں گی اور یہ بھاگے جا رہے ہوں گے، الدا دوڑ رہے ہوں گے، کس طرف؟ جس طرف بلاوے والا پکار رہا ہے اس طرف بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اللہ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اللہ اللہ اکبر، کہ کافر اس دن کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ کافروں کو اس دن پتہ چلے گا، کافروں کے لیے وہ دن بہت مشکل ہے۔ سورہ مدثر میں بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے غیر و یسیر، بہت مشکل دن ہوگا، ذرا بھی آسانی کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اچھا یہ قیامت کا منظرنامہ بتا کے آگے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 9 سے 17 تک قوم نوح نے جو تکذیب کی تھی اور جو ان کے حالات بنے اس سے ڈراوا دیا ہے، اس سے انذار، چونکہ انذار کی بات ہے، یہ پوری صورت جو ہے وہ انذار کی ہے کہ بچ جاؤ، اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے تو بچ جاؤ گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مشکل دن جو ہے، اس مشکل میں جو کافروں کے لیے ذرا بھی آسان نہیں ہوگا، اس میں مشکل ہی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے بڑا آسان ہوگا انشاءاللہ، اور وہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو حوالہ دیا ہے سورہ عبس کا، اور یہ اس طرح کی جو جہاں احادیث بھی اور جہاں جہاں آیات ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا حوصلہ دیتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ قیامت والے دن جب نہ کوئی اولاد والدین، نہ کوئی والدین اولاد کو پہچانیں گے، نہ کوئی بھائی بھائی کو پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی، ایسا خوفناک ماحول۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن چمک رہے ہوں گے، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس بھی رہے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ یعنی خوفناک اور ہولناک ماحول میں کچھ لوگ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مشکل مراحل ہیں، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہو، چاہے وہ حشر کا مرحلہ ہو، اور پھر پرصراط کا مرحلہ، جتنے بھی مراحل ہیں اگلے سفر کے، مومن کے لیے سارے آسان ہو جاتے ہیں، اور ساری مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی، کوئی چیز اس کو مشکل نہیں لگتی۔ وہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر اور منافق ہیں، اہل ایمان کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا مجنون، اور اس کو کہا کہ یہ تو پاگل ہے، وازدجر، یہ پہلے بھی آیا تھا اوپر، میں نے عرض کیا مزدجر، اس کا مطلب یہ ہے ڈانٹنا، ازدجر یزدجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، روکنا، بعض زجر و توبیخ سے ہے، باب افتعال سے بنتا ہے، تو پھر اس کے تا جو ہے، جو افتعال کی تا ہے وہ دال میں بدل جاتی ہے تو مزدجر بن جاتا ہے۔ تو وزدجر، اور روکا گیا یا ڈانٹا گیا، مجنون، پاگل کہا گیا ان کو، وزدجر، اور اس کو تبلیغ سے روکا گیا۔ وزدجر اگر ہم کہیں گے روکا گیا تو اس کا مطلب ہے تبلیغ سے روکا گیا، یا پھر ان کو ڈانٹا گیا، یعنی ان کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، اور جتنے سردار تھے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ فدعا ربہ، پس اس نے اب اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے اوپر سارے لوگ چڑھ دوڑے ہیں۔ فانتصر، فانتصر کا سادہ سا معنی تو یہی ہے کہ اللہ تو میری مدد کر، فانتصر تو میری مدد کر، لیکن جب یہ نصرہ باب افتعال سے آتا ہے، انتصرہ بنتا ہے،
تو عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا، کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، ان سے تو انتقام لے، میری مدد کر، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور ان سے تو انتقام لے، یہ بھی ترجمہ درست۔ فدعا ربہ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر یا میرا بدلہ لے، ان سے انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ اکبر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء، پانی کے ساتھ، منہمر، ایسا پانی جو انتہائی زور سے برسنے والا تھا، چلنے والا تھا۔ ان ہمارا ینہمر کا مطلب ہوتا ہے زور سے برسنا، تو ایک ایسا زور سے برسنے والا پانی۔ آپ نے سنا ہے یہ آج کل جو ہے نا ایک دم پانی آتا ہے نا کسی جگہ، تو وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے جی، یہ نئی اصطلاح آپ نے سنی ہے، کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے جی؟ بہت سارا پانی جو بادل میں ہوتا ہے ایک دم نیچے آ جاتا ہے، بجائے قطرہ قطرہ نیچے گرنے کے، جیسے بارش ہوتی ہے اس کے قطرہ قطرہ نیچے گرنے کی بجائے ایک دم جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اور پانی یعنی کھلتا ہے اور سارا نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر بھیجا تھا نا، سمندر سے نیچے بھی پانی نکلا، اوپر سے بھی بارش آئی، اور بارش کتنی آئی؟ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور خوب برسنے والا۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ کلاؤڈ برسٹ ہے نا، یہ اسی طرح کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے شدید برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی اوپر سے کتنا، جب عذاب آیا تو کتنا بڑا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہوگا، کس طرح سے پانی زمین پر گرا ہوگا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے بھی ہم نے چشمے پھاڑ دیے، نکال دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پس پانی جو ہے وہ مل گیا، فَالْتَقَى، پانی مل گیا۔ اب یہ پانی جو مل جانا ہے، عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس حکم کے مطابق جس کا اندازہ کیا گیا تھا یا جو تقدیر میں لکھا تھا، جو اس کو ایک یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کا اس کو ایک جتنی مقدار اس کو کہا گیا تھا، جتنا طے کیا گیا تھا، اس طے کیے گئے اندازے کے مطابق جب وہ پانی ہوا تو مل گیا۔ کیسے ملا؟ ایک تو یہ نیچے والا پانی اوپر آیا، اوپر والا نیچے آیا، اور یہ دونوں مل گئے۔ ایک تو یہ ہے، نیچے والا پانی، زمین والا پانی اور آسمان والا پانی سارے مل گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بھی پانی مل جاتا ہے کہ فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی اس طرح بھی ملتا ہے کہ پہلے پانی جو ہے وہ جو زمین نیچے ہوتی ہے، وادیوں میں، گھاٹیوں میں پانی آتا ہے، اونچے ٹیلے اور اونچے پہاڑ جو ہیں وہ خالی رہتے ہیں، اور پانی نیچے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس نے کہا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس وقت تک پہاڑ نظر آ رہا تھا نا، تو اس نے کہا میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، لہٰذا پہاڑ پہ چڑھنے سے بھی بچنا کوئی نہیں، پانی بالآخر مل جانا ہے، اوپر والا نیچے کو، یا پھر جو گہرائی کا، اترائی کا، اونچائی کا، سب پانی آپس میں مل جانا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جو جس کا ایک مقدار مقرر کی گئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ایک فکس، اس کے مطابق پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، سبحان اللہ۔ جب پانی مل گیا تو وہ جو ہمارا بندہ تھا جس کو انہوں نے جھوٹا کہا تھا، اس کو ہم نے کیسے بچایا؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے اس کو اٹھا لیا یا ہم نے اس کو سوار کروا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے اس کو سوار کروا دیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک ایسی چیز پر جو تختوں والی اور میخوں والی تھی، تختوں والی اور کیلوں والی۔ تو کشتی تختے اور کیلوں سے بنتی ہے نا، وہ میخ چاہے لکڑی کی ہو چاہے لوہے کی ہو، تو جب لکڑی کو لکڑی سے جوڑا جاتا ہے تو یا لوہے کے کیل لگائے جاتے ہیں یا لکڑی ہی کی میخیں بنا کے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ آپس میں جڑ جائیں۔ تو ظاہر ہے وہ کشتی جو بنی تھی وہ تختوں سے اور کیلوں سے بنی تھی، اور اس کشتی پہ چونکہ
قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو کہا تھا کشتی بناؤ، تو کشتی جب بنائی جا رہی تھی تو اس وقت تو پانی تھا ہی نہیں وہاں، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ جب کشتی بنا رہے تھے. تو کتنے دن کتنے مہینے کشتی بنتی رہی، تو وہ ساری جو کشتی بنائی گئی وہ تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی، اس کے اوپر ہم نے اس کو سوار کروایا. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی چلتی تھی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بچانا ہوتا ہے تو پھر اس کی حفاظت ہم جب کرتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کشتی پہ سوار کرا دیا اور بس، نہ، پوری نگرانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جزاء لمن کان کفر، یہ اس بدلے میں تھا کیونکہ اس کا انکار کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے جو دین اسلام کے لیے کھڑا ہو، دین کا داعی ہو، اور اس کے سامنے چاہے ساری قوم اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں کے، اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ لے لیتا ہے. وہ اکیلا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. اکیلا ہو، چند لوگ ہوں، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں، تو جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوان ہی تھے نا، چند جوان تھے، انہوں نے کارنامہ کیا سر انجام دیا تھا؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان کا اظہار کیا تھا، مومن تھے، ایمان کامل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، پھر اس کے ساری باقی معاملات جو ہیں ان کے منزل مقصود تک پہنچانا، ان کو راستے پہ چلانا، ان کو کسی راستہ دکھانا، یہ سارے کام ہمارے. اللہ اکبر. اور یہ سارے کیوں تھے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بھی ایک مضبوطی ڈال دی، ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا. اور دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا، راستہ اللہ نے دکھایا، راستے پہ چلایا اللہ نے، منزل مقصود اللہ نے دکھائی، کس غار میں، کہاں، کیسے، کیوں، سارا کچھ اللہ نے کیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہ انہوں نے کہا بس ہمارا تو اللہ، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں تو پھر تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ظالموں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے. لہٰذا انہوں نے جو کام کیا وہ صرف یہ کہ توحید کے لیے کھڑے ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، ذرا سمجھیے بات کو، ان دونوں کو میں جو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جس کو جھٹلایا گیا، جس کا انکار کیا گیا، اور جس نعمت کی ناشکری کی گئی، اس کے بدلے کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کشتی بھی دی، کشتی میں سوار بھی کرایا، کشتی میں سوار کرانے کے علاوہ اس کی حفاظت بھی کی. تجری بِأَعْيُنِنَا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کام بندے کو کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سارے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. یہ جو مدکر ہے یہ اصل میں ذکر یذکر سے مذتکر ہے، مذتکر، میم ذال تا کاف را. اور عربی میں یہ جو اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں بعض مقامات پر، کہ یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ زجر میں جو تے ہے باب افتعال کی وہ دال میں تبدیل ہوئی، اس دجر بن گیا. اسی طرح اس میں جو باب افتعال کی تا ہے وہ دال میں تبدیل ہو گئی، اور جو زال تھی وہ بھی دال کے ساتھ مدغم ہو گئی، اور یہ مذتکر سے بن گیا مدکر. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کو ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. تو وہ جو اس کو کیسے اللہ نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، لگتا یوں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر جا کر لگی. اور وہ پہاڑ کہاں ہے،
اس کے اوپر لگتا یوں ہے اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے، قرآن کی اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کشتی ہے وہ ایک عرصے تک نشانی کے طور پر وہاں پڑی رہی، یعنی کتنی صدیاں پڑی رہی، کتنا عرصہ لوگ اس کو دیکھتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانی کے طور پر باقی رہی۔ باقی جہاں تک مورخین کا تعلق ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں کہ عراق اور ترکی کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور ایک جگہ ہے جس کا نام ارارات، اور وہاں یہ اس کے جو ہے نا آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں یہ کشتی لگی تھی، اور وہاں کچھ آثار کشتی کے اب بھی پڑے ہیں، یعنی تختے وغیرہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی تھی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن جب قرآن کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، آج کل تو وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور موہوم ہو گیا، لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یقیناً اس وقت عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے اور اس کشتی کو پہچانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نے نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے، اور کوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیسا تھا پھر ہمارا عذاب اور ڈرانے والے۔ ڈرانے والے تو اکیلے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ ڈرانے والے، میں نے عرض کیا کہ نذر جو ہے یہ نذیر کی جمع بھی ہے اور یہ مصدر بھی ہے، تو اس کا معنی اگر ہم کریں مصدر، پھر تو سادہ سی بات ہے کہ کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی میرے ڈرانے سے کسی نے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈرایا تھا، وہ بچے ہی نہیں، وہ اس سے ڈرے ہی نہیں، جب ڈرے نہیں تو پھر بچے نہیں، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب اور میرے ڈرانا کیسا رہا۔ ڈراوت یا ڈرانا تو بالکل سادہ معنی ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈرانے والے کہتے ہیں تو ڈرانے والے تو اکیلے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ نذر جمع ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری نشانی، وہ پروسیس، وہ بھی ڈرانے والا تھا، یعنی وہ ساری ڈرانے والی اشیاء تھی۔ مثلا جب تنور کے اندر جب قرآن کہتا ہے کہ تنور میں پانی آیا، جب کشتی بن رہی تھی، یہ بھی ڈرانے والی چیز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، بجائے ڈرنے کے مذاق اڑاتے تھے۔ جب پانی آیا تو وہ بھی ڈرانے والی چیز تھی، ابتدا میں تھوڑا سا پانی آیا، وہ ڈرے ہی نہیں، کسی نے نہیں، حتیٰ کہ پانی جب زیادہ ہو گیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، یعنی کب کسی موقع پر بھی نہیں ڈر۔ یہ ساری ڈرانے والی چیزیں تھیں۔ تو کیف کان عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دیکھو کیسا میرا عذاب تھا اور کیسے ڈرانے والے تھے یا ڈراوے تھے، میرا ڈراوا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ فقرہ جو اللہ تعالیٰ ساری ترتیب بتا کے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے یہ کہا کہ قرآن تو مشکل ہے، ہم نے لوگوں کو روکا کہ قرآن نہ پڑھا کریں، قرآن پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی نے کہا 14 علوم ہوں، 14 علوم آدمی کو آتے ہوں پھر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا 14 نہیں ہے 21 علوم ہے، بعض نے کہا 21 علوم بھی نہیں ہے، یہ 50 ہے۔ میں کہتا ہوں 14 ہی ہوں چلیں کم سے کم، تو 14 علم پڑھنے میں انسان زندگی بتا دے تو قرآن سے کب نصیحت حاصل کرنی ہے؟ زندگی لگ جائے 14 علوم پڑھنے میں تو قرآن سے، قرآن کہتا ہے یہ آسان ہے بھائی، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، جس نے پڑھا اس کو سمجھ آئی، یہ آسان ہے، جس نے حفظ کیا اس کو یاد ہو گیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی جلدی حفظ نہیں ہوتی جتنی یہ قرآن حفظ ہوتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، قرآن کا آسان ہونا یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے آسان بنایا۔ جب آیا لوگوں کے لیے ہے، جب آیا لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، اور لوگوں کی نصیحت کے لیے کوئی چیز آئی ہو اور ان کے لیے مشکل بنا دی جائے تو اس کا مطلب ہے نصیحت تو پھر کوئی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ بعض ایسے مضامین ضرور ہیں اس کے اندر جو مشکل ہیں، مثال کے طور پر جو وراثت کے احکام ہیں وہ عام طور پہ عام شخص کی سمجھ میں نہیں آتے، کوئی حرج نہیں، وہ بعض علماء کی سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علم الفرائض جو ہے، یہ جو وراثتوں کا علم ہے، یہ سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہوں گے لیکن علم الفرائض کو جاننے والے بہت کم ہوں گے. آج بھی دیکھ لیں وراثت کا علم جاننے والے بہت کم لوگ ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وراثت کی جو کیلکولیشن ہے وہ کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، مشکل کام ہے. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیحت حاصل کرنا مشکل ہے، نصیحت حاصل کرنا تو پھر بھی آسان ہے. آپ وراثت کے احکام میں پڑھیں تو جہاں سورہ نساء کی ابتدا میں ہیں تو آپ وراثت کے احکام بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے. کوئی کیلکولیشن مشکل ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا جو آپ کو کسی سے جا کے پوچھنا پڑے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں اگر کسی بات کا نہیں پتہ تو جا کے کسی سے پوچھ لو. لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا قرآن پڑھنے سے وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، قریب نہیں آنا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قرآن آیا ہی انسانوں کے لیے ہے اور آیا ہی نصیحت کے لیے ہے. لہذا جتنا قرآن کے ساتھ کوئی شخص اپنا تعلق بنائے گا، قرآن اتنا زیادہ اپنا آپ اس کے اوپر کھولتا چلا جائے گا. اور جو آخر کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہونا ہے. جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ استغاثہ پیش کر دیں گے، ہمارے خلاف یہ کیس پیش ہو جائے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں اصل چیز تو یہی ہے، نصیحت تو یہیں سے حاصل ہونی ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھیں کہ نصیحت حاصل کرنے کا دروازہ خود انسان نے بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن للذکر، نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مدکر جو ہے یہ ذکر یذکر سے ہی ہے کہ یہ مذکر تھا اور مذکر مدکر بن گیا. یہاں کہانی نہیں سنائی، یہاں صرف حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے. اور ویسے بھی قرآن کسی بھی قصے کو بطور قصہ نہیں سناتا، بطور عبرت بتاتا ہے. تو یہاں آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے یا میرا ڈراوا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. اللہ اکبر. بے شک ہم نے ارسلنا علیہم، ان کے اوپر بھیجا، ریحًا، ایک ایسی ہوا کو، سرسرن، جو انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ بعد سرسر، جس کو سرسر جو ہے نا یا تو سر سے ہے، سر یا سرن سے ہے. اگر اس کو سرن سے کہیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ انتہائی سردی والی ہوا ہے، شدید ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی کہ وہ سب کچھ جما کے رکھ دے. اور یا پھر یہ سرن سے ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سرۃ فسکت وجہہا فی سرۃ، اس نے اپنا جو ہے وہ چہرے پہ مارا، فی سرۃ کہ مطلب اپنی آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ بولی. تو سرہ کا مطلب ہے اونچی آواز، سر کا مطلب ہے انتہائی جو ہے وہ جما دینے والی سردی. تو جو ہوا سرسر ہے یہ دونوں کا مجموعہ لگتی ہے، اور اس کے اندر مبالغہ ہے کہ ایک شدید جما دینے والی سردی اور ساتھ اس کے آواز، یہ چیخ بھی تھی، یعنی ساتھ آواز جو انتہائی خوفناک. جیسے مختلف قوموں کے اوپر صاعقہ کی بات بھی آئی ہے کہ ان کے اوپر ایک چنگھاڑ تھی جس نے تباہ و برباد کر دیا. تو ساتھ چنگھاڑ اور ساتھ وہ جو ہے وہ ہوا ایسی جو اکھاڑ پھینکتی تھی. فی یوم ناحس مستمر، ایک ایسے دن میں جو منحوس دن تھا، نحوست والا دن تھا. مستمر
ہم نے آیت نمبر 2 میں بھی پڑھا مستمر، سحر مستمر، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت مضبوط جادو یا گزرنے والا جادو، تو یہاں مستمر نحس کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت بڑی منحوست، نہایت منحوس دن میں، یا یہ ترجمہ ہوگا، یا یہ ترجمہ ہوگا کہ ایسی نحوست جو جاری نحوست، مستمر مستقل جاری جو پہم نحوست ہے، وہ دن تھا، اس کے اندر ان کی تباہی و بربادی ہوئی۔ تو یہ دیکھیں یہ جو دن ہیں ان کے بارے میں، جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کریم نے فرمایا منحوس دنوں میں عذاب آیا۔ آئیے جو منحوس اور مبارک کی بات ہے، منحوس کے مقابلے میں ہوتا ہے مبارک۔ مبارک وہ ہوتا ہے جس کے اندر برکت ہو، منحوس وہ ہوتا ہے جس کے اندر نحوست ہو۔ تو یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، الو میں نحوست ہے، الو بول پڑے تو نحوست ہے، کوا بول پڑے تو یہ ہوتا ہے، فلاں بولے تو یہ ہوتا ہے، فلاں دن جو ہے سفر کے مہینے میں فلاں دن جو ہے نحوست کے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے ہفتے کے دنوں میں سے بعض دنوں کو جو ہے وہ نحوست کا دن قرار دیا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم عاد کے اوپر دن تھے وہ سارے منحوس دن تھے، اور وہ کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تھے۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا، جو باد سرسر چلی اور جو اکھاڑ پھینکنے والی ہوا چلی، ٹھنڈی شدید، اور ساتھ اس کے آواز، یعنی وہ اس کے بعد حالات یہ تھی کہ ایسے مرے پڑے تھے جیسے درختوں کے تنے نہیں گرے پڑے ہوتے، اس طرح سے لوگ مرے پڑے تھے۔ تو وہ جو ہوا چلی وہ 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی۔ اچھا، جو ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، تو اس میں کون کون سے دن آ گئے؟ اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں سوموار بھی آ گئی، جن کو ہمارے خیال میں جن کو ہم مبارک دن کہتے ہیں وہ بھی آ گئے، وہ بھی دن ان کے لیے منحوس تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان بھی اور مکان بھی، کوئی چیز نہ زمان کے اعتبار سے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، فی نفسی ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ یہ چیزیں منحوس بنتی ہیں لوگوں کے اعمال سے، لوگ جس طرح کے اعمال کرتے ہیں اس سے کوئی چیز مبارک یا منحوس بن جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو جو خیال آتا ہے نا، فلاں دن جو ہے مبارک دن ہے، فلاں گھڑی مبارک گھڑی ہے، فلاں رات مبارک رات ہے، اس میں فوت ہو جانے والے کے ساتھ یہ معاملہ، فلاں وقت فوت ہو جانے والے کے ساتھ یہ معاملہ، تو بھائی وہ معاملہ اسی وقت اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اگر وہ کوئی حالت ایمان میں فوت ہو۔ اگر کوئی حالت کفر میں فوت ہوا ہے تو وہ باوجود مبارک دن کے وہ منحوس ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور باوجود مبارک گھڑی کے وہ اس کے لیے منحوس ہو جاتی۔ تو یہ جو 7 راتیں اور 8 دن سارے کے سارے منحوس تھے ان کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس دن ایک جو نہایت یعنی جاری نحوست تھی، ایک دن کی بات کی، فی یوم نحس مستمر، ایک جاری جو منحوست تھی اس دن میں گویا جس دن شروع ہوئی وہ بھی منحوس تھا، جس دن عذاب شروع ہوا، ہوا چلنی شروع ہوئی وہ بھی منحوس تھا، اور جتنے دن جاری رہی وہ بھی منحوس تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، اللہ اکبر، لوگوں کو کھینچتی تھی وہ ہوا، کانہم اعجاز نخل منقعر، اس طرح کھینچ کے پھینکتی تھی، اکھاڑ پھینکتی تھی جس طرح وہ اعجاز تنے ہوں نخل کھجور کے، منقعر، اور ان کو منقعر جو ہے قعر سے ہے، قعر کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، تو گویا جڑ سے اکھاڑے گئے جو تنے ہیں اس کی طرح جو ہے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتی۔ تنزع الناس، کھینچتی تھی لوگوں کو، کانہم، جیسا کہ وہ ہوں، اعجاز، تنے ہوں، نخل منقعر، جڑ سے اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پوچھتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈرانے والے۔ اللہ اکبر،
یا میرا ڈراوا، دونوں معنی میں نے کہا، نذر ڈرانے والے، نذیر کی جمع، یا پھر یہ مصدری معنی کہ نذر میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر فرماتا ہے کہ ہم نے تو یہ قرآن کو بڑا آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے بس ایک آدمی ہے، نتبعه، ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی صالح علیہ السلام کی اس قدر تحقیر کی انہوں نے کہ اب یہ ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے، نبیوں کے ساتھ اسی طرح کرتے آئے سارے سردار، اللہ تعالیٰ معاف، یہ اب اس بندے کے پیچھے چلے، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلے، انا اذن، اگر ہم اس کے پیچھے چلے تو اس وقت تو پھر ہم ہو جائیں گے لفی ضلال، گمراہی میں، وسعور، اور دیوانگی میں۔ اس کا مطلب ہے ہم تو دیوانے یا گمراہ ہیں جو ہم اس کے پیچھے چلے۔ یعنی یہ سلوک کیا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ، اور پھر کہتے ہیں اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان نصیحت صرف اس کے اوپر آئی ہے؟ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ، کیا پھر نصیحت اتاری گئی ہے علیہ، اس پر، من بیننا، ہم سب کے درمیان، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور ہم میں سے صرف اس کو بتائی گئی ہے، نصیحت بتائی گئی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے، وہ اشر، کذاب جھوٹا ہے، اشر، اور بڑا اپنے آپ کو پسند کرنے والا، متکبر ہے، یعنی خود پسندی کا جو شکار ہو، اشر برا بھی ہو اور اپنے آپ کو پسند بھی کرتا ہو، وہ اشر ہوتا ہے۔ تو کذاب اشر، یہ جھوٹا بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ یہ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، پتہ چل جائے گا قریب ہی، غدن کا مطلب کل، یعنی آئندہ قریب ہی پتہ چل جائے گا۔ سَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل کو یا آئندہ، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا اور متکبر، یہ کل کو پتہ چلے گا کہ جو جھوٹا اور متکبر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو، فتنتاً، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لہم، ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، فرتقبہم، پس یہ انتظار کریں، فرتقبہم، پس آپ انتظار کریں ان کا، وَاسْتَبِرْ، اور آپ ڈٹے رہیں، یعنی صبر کریں اور انتظار کریں۔ کس بات کا صبر کریں؟ کہ اب ان کے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اونٹنی آ گئی ہے اور اونٹنی کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، پھر دیکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو یہ خبر دے دیجئے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دے دیجئے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، یہ کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان۔ کل شرب محتضر، ہر جو پینے کی باری ہے، شرب کا مطلب پینے کی باری، ہر جو پینے کی باری ہے، محتضر، اس کے اوپر حاضر ہوا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ پانی تقسیم ہو گیا، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن باقی لوگ پیئیں گے۔ اونٹنی آتی تھی اور ہر چیز پی جاتی تھی، سبحان، سارے کنویں ساری، اور کوئی چیز چھوڑتی نہیں تھی، اور تاکہ وہ جو فصلوں کو جب چرنا شروع کرتی، فصلیں کی فصلیں اجاڑ دیتی تھی، تو ان کو کہا گیا تھا اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے پینے کے لیے ایک دن مقرر ہے، تم اپنا پانی اس دن اکٹھا کر لیا کرو، اور باقی دن جو ہے وہ یہ اس کی باری، یہ آپ کی باری، یہ اس کی باری، باریاں مقرر کر دی۔ وَنَبِّئْهُمْ، ان کو خبر دیجیے، أَنَّ الْمَاءَ، یہ کہ پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، کل شرب محتضر، ہر جو پانی کی باری ہے اسے اس پر حاضر ہوا جائے گا، یعنی ہر شخص جو ہے اپنی پانی کی باری پہ حاضر ہو۔ فنادوا صاحبہم، اب وہ کچھ دیر تو صبر کرتے رہے، اونٹنی چرتی تھی، اونٹنی کھاتی تھی، اونٹنی ان کا ہر چیز کھا جاتی تھی، ہر پانی پی جاتی تھی، تو کتنے کے دن صبر کرے؟ پھر انہوں نے جو ہے بالآخر پریشان ہو کے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، فنادوا صاحبہم،
پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، یعنی اس کو تیار کیا، فتعاطا فعقر، پس اس نے پکڑ لیا، فتعاطا، یہ عطا یا عطی کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، تو اس نے پکڑ لیا، فتعاطا، کس کو پکڑا؟ یعنی تلوار کو پکڑ لیا، اس کا مفعول کوئی نہیں ہے اس پہ، کس کو پکڑا؟ تلوار کو پکڑا یا اس اونٹنی کو پکڑا یا کس چیز کو پکڑا؟ تو چونکہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس نے تلوار کو پکڑا تھا، گویا اس نے تلوار اٹھائی، اس کا ترجمہ پھر وہ مرادی طور پر کرتے ہیں کہ تلوار اٹھا لی۔ فعقر، کیونکہ آگے ہے کہ اس نے کاٹ ڈالا، تو کاٹا تلوار سے، تو فتعاطا کم اس لیے معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پس اس نے تلوار اٹھائی اور کاٹ ڈالا، یا اس نے اس کو پکڑا اور کاٹ ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ اکبر، پس کیسا تھا ہمارا عذاب اور ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پھر وہ اس طرح سے ہو گئے جیسے روندی ہوئی پرانی گھاس ہوتی ہے اس طرح سے۔ محتضر جو ہے نا اصل میں کہتے ہیں کہ وہ جو باڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا پودا، تو وہ باڑ جب کی جاتی ہے تو اس باڑ کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھڑ جاتی ہے اور وہ پتے اس کے کٹ جاتے ہیں، یا پھر اس کو اگر اس کے اوپر مویشی چڑھ جائیں اور مویشی اس کو گھاس کو کھا پی جائیں تو وہ پھر باڑ باقی نہیں رہتی بلکہ کچل دی جاتی ہے۔ وہ جو کچلی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں حشیم، پرانی بھی ہو جائے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سوکھ بھی جائے، اور سوکھنے کے بعد اس کو اوپر سے جو ہے روند ڈالا جائے، وہ جو روندی ہوئی ہوتی ہے نا باڑ، وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، یعنی پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، جیسے سوکھی ہوئی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے نا، صرف کوڑا رہ گیا، گھاس پھوس رہ گئی، اصل کوئی چیز نہیں رہ گئی، یہ حالات ان کے ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی ڈرایا، انہوں نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، إِلَّا عَلَى لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ان کو ہم نے صبح کے وقت نجات دے دی، نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے انعام کے طور پر، كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر گزار بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ اصحاب کہف ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ جتنا مرضی ان کے مخالفین ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، ان کو نجات بھی دیتا ہے، ان کو فلاح بھی عطا فرماتا ہے۔ نعمۃ من عندنا، یہاں لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے انعام کے طور پر اس کو ہم نے نجات دی۔ کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً ہم نے ڈرایا تھا ان کو، بطشتنا، اپنی پکڑ سے، ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا۔ فتمارو، پس انہوں نے شک کیا، فتمارو، انہوں نے شک کیا، بالنذر، ڈرانے والوں کے بارے میں، جو تنبیہات آئیں، جو ڈراوا آیا، جو اللہ کی طرف سے جتنی دھمکیاں، جتنے اس طرح کی آگاہ کرنے والی چیزیں آئیں، ان کے بارے میں شک ہی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً انہوں نے پھسلایا بھی تھا اس کے مہمانوں کی طرف سے، یعنی مہمانوں کی طرف سے، جب وہ مہمان فرشتے آئے تھے نا مہمان بن کے، ساری بات ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، اور یہ ساری قوم جو ہے ان پر ٹوٹ پڑی تھی اور اس کو پھسلاتے رہے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے دو۔
تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، راودوہ، ان کو پھسلایا، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں، فطمسنا اعینہم، پھر ہم نے ان کی آنکھیں مسخ کر، آنکھیں مٹا دی، فذوقوا عذابی ونذر، ان کو کہا پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈراوے کا جو نتیجہ ہے وہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور یقیناً ان کے پر جو ہے عذاب آ گیا صبح سویرے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، ان کو عذاب نے آ لیا صبح سویرے۔ صبحہم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صبحہم، صبح جو ہے وہ عربی زبان میں کسی لشکر کے حملہ کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ صبح کے وقت لوگ حملہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، پس ان کے اوپر، ان کو آ کے آن پکڑا یا حملہ کر دیا ان کے اوپر، بکرۃ، صبح سویرے، یعنی صبح سویرے عذاب ان کے اوپر۔ کس نے پکڑ لیا صبح سویرے؟ عذاب نے، ایک عذاب نے آپ پکڑا صبح سویرے، مستقر، ایک ایسا عذاب جو رہنے والا عذاب تھا، ٹھہرنے والا عذاب تھا، یعنی دائمی قسم کا عذاب تھا، اور اس نے آ کے ان کو پکڑ لیا، ختم ہونے والا عذاب نہیں تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً جو ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں آگے آیت نمبر 41 اور 42 میں بہت جو اختصار کے ساتھ آل فرعون کا ذکر بھی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور جو فرعون کی آل تھی اس کی طرف بھی بڑے ڈرانے والے آئے۔ کتنے ڈرانے والے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈراوے آئے، ڈرانے والے آئے۔ تو ڈرانے والے یہ جمع ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف جو ڈرانے والی اشیاء ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے ڈرانے والے، ایک تو دو یہ تھے، تو پھر بھی یہ دو بنتے ہیں، جمع نہیں بنتی۔ جمع اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ وہ معجزات سارے آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9 آیات کہ نشانیاں 9 نشانیاں ان کے اوپر آئی تھیں، تو مختلف قسم کے معجزات، مختلف نشانیاں جو ان کو ڈرانے والی آئیں، یہ سارے مل کے موسیٰ علیہ السلام اور وہ ہارون علیہ السلام اور وہ جتنے معجزات ہیں سارے مل کے نذر بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے اوپر بھی ڈرانے والے آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، کلھا، سارے کے ساری کو، فاخذناہم، پھر ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ، اخذ عزیز مقتدر، جس طرح کوئی غلبے والا اور قدرت والا پکڑتا ہے پھر ہم نے اس طرح پکڑا۔ اخذ عزیز مقتدر، جس طرح اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمہ مقتدر ہستی ہے، اللہ کے پاس ساری قدرتیں ہیں، تو قدرت رکھنے والی ذات اور غلبہ رکھنے والی ذات جس طرح پکڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے پکڑا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کفار مکہ کو، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان سے کوئی بہتر ہے؟ یعنی تمہیں کوئی سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں؟ تم ہو کیا؟ اکفارکم، جو تمہارے اندر جو انکار کرنے والے ہیں، خیر من اولئکم، یہ کوئی ان سے اچھے ہیں؟ کیا فرق ہے کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر۔ ام لکم براۃ فی الزبر، یا پھر کوئی پچھلی جو کتابیں آئی ہیں یا جو صحیفے آئے ہیں ان کے اندر کوئی تمہیں ویسے برات دے دی گئی ہے، تمہیں ویسے چھوڑ دیا گیا ہے، تمہیں کوئی ایسی خبر دے دی گئی ہے کہ تم سارے جو ہے وہ بری ہو، کوئی برات کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ تو جب برات کا اعلان بھی نہیں ہوا صحیفوں کے اندر اور تم انہی جیسے ہو تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سوال کیے ہیں۔ یا تو تمہارے کفار ان سے بہتر، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہے؟ ظاہر ہے نہیں بہتر۔ دوسرا سوال، یا پھر تمہارے پاس جو کوئی صحیفوں کے اندر تمہارے لیے برات آ گئی ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ تم بری ہو، کوئی استثناء آ گیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی نہیں آیا۔
تیسرا سوال یہ ہے ام یقولون، یا پھر یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایک ایسا لشکر ہیں بدلہ لینے والے، ہم ایک لشکر ہیں، یعنی ہم بڑا مضبوط لشکر ہیں، ہم سارے مل کے ہم گویا مقابلہ کر لیں گے، ہمارا جو جتھا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب ان کی یہ جو ساری اجتماعیت منتشر ہو جائے گی۔ سَيُهْزَمُ، ان قریب یہ شکست دے دی جائے گی، شکست کھا جائے گی، الجمع، یہ ساری کی ساری جتنی الائیڈ فورسز ہیں، جتنے مل کے ایک جتھا بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس دور میں بنے تھے چاہے آج کے دور میں۔ اب دیکھیں نا یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، منا میں ہے، اور پانچواں گویا 5 یا 6 سن نبوی کی بات ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت سارے سردار ان کے غلبہ رکھتے تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھپ چھپا کے تھوڑی بہت جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے، اور کوئی طاقت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور خبر کیا سنائی جا رہی ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ ان قریب یہ شکست کھا جائیں گے، اور وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت خبر سنا دی گئی۔ اب دیکھیں اس وقت آدمی کوئی بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن یہ خبر دیتا ہے تو جو بدبخت اس وقت طاقت میں تھے، جن کے پاس سماجی طاقت بھی تھی، فوجی غلبہ بھی تھا، ہر چیز تھی، اقتدار بھی تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بالکل پسا ہوا ہو، اپنی جان کی اس کو بنی ہوئی ہو، اور اس کو وہ کہے کہ نہیں ان قریب شکست کھا جاؤ گے۔ یہ ایسے ہی ہے، ہمارے بزرگ ایک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ صوفی عائش محمد صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ وائٹ ہاؤس کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو وائٹ ہاؤس ہے نا، یہ تار عنکبوت سے بھی کمزور ہے۔ وہ کہتے تھے یہ وائٹ ہاؤس ہمارا ہے تو ہم نے لے لینا ہے، اور وہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خوشخبریاں اس وقت دیں جب بظاہر کچھ نہیں تھا، اور وہ یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے بظاہر چاہے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات پیدا کر دے گا، یہ ایک دن یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ یقین کی بات ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں ہجرت مدینہ کے لیے، اور راستے میں وہ جو سراقہ ہے وہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قتل کرنا چاہتا ہے، اور پھر جو بھی واقعہ ہوا پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور اس وقت کا جو کسرا تھا وہ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ بائی پولر ورلڈ تھی دنیا اس وقت، اور 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور یہ جو فارس، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اور جیسے آج تو خیر امریکہ سپر پاور ہے، یہ کچھ دیر پہلے تک روس اور امریکہ دونوں سپر پاور، اب بھی روس ٹوٹنے کے باوجود روس پھر بھی بہت مضبوط ہے۔ تو کسی کو کہا جائے کہ تمہارے پاس جو ہے میں وائٹ ہاؤس کا قبضہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو کسی کو کوئی ایسی بات بتائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا تھا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ سراقہ جو ہے مدائن فتح ہوا، تو وہ جو کسرا کے کنگن تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سراقہ کے حصے میں آئے، اور اس نے وہ پہنے، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے، حالانکہ مکی دور ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اگرچہ اس کا وقت مدنی دور میں جا کے آیا، مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موقع ہوا بدر کا، پھر آگے موقع ہوا احد کا، پھر آگے اس موقع ہوا احزاب کا، تو اس وقت یہ شکست کھائی لشکروں نے، اور پھر یہ منہ پھیر کے پیٹھ پھیر کے بھاگے بھی۔ اس کی کئی سال بعد یہ اس کی تعبیر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا فی القرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم،
اللهم اهدنا بالقرآن العظيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم أجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمته.